بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. فرد شہزادی عرف فرا گجر عرف فرا گوگی فرد گجر. صحیح نام تو میرا خیال ہے خاتون کا فرد شہزادی ہے، لیکن چونکہ عام طور پر یہ فرا گوگی کے نام سے مشہور ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، لیکن انہوں نے آج ایک پاکستان کے حکومتی اداروں پر جوابی وار کیا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان اداروں کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہے تو بے جانا ہوگا. یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس تمانچے کا، اس جوابی وار کا اگر ہم جائزہ لیں، اس کا تجزیہ کریں تو ایسا کیوں ہے. پاکستان میں کرپشن کے الزام میں، چوری کے الزام میں، کسی بھی بڑے جرم کے الزام میں کوئی شخص، خاتون، مرد، گروہ پکڑا جائے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو بے گناہ ہوں، میرے پاس تو یہ سب کچھ پہلے سے تھا. چاہے وہ کوئی جنرل ہو، ریٹائرڈ جنرل ہو، سرونٹ جنرل ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو، وہ انکار کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے جسے کہتے ہیں نا قانون میں جو شامل جو اب کمزوریاں، ان کا فائدہ اٹھاتا ہے. بڑے بڑے وکلاء کی خدمات حاصل کرتا ہے، ان سے بھی بڑے جج صاحبان کی خدمات حاصل کرتا ہے، اور بالآخر 2-4 سالوں کے بعد وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے کلین چٹ لے کے وہ دنیا کے سامنے ایک معزز انسان بن جاتا ہے. ہاں، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس دور کی اسٹیبلشمنٹ ایسے سیاستدان کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ فرا گوگی یا فرد شہزادی، اس کا جو بھی نام ہو، ہمارے لیے اس کی ذات اہمیت نہیں رکھتی. اس طرح کی لاکھوں، اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں خواتین پاکستان میں اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے، اپنے اپنے کاروبار کے اعتبار سے مشہور ہوں گی یا کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گی. ہمیں کسی کے خاتون کے کاروبار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو شواہد سامنے لائے گئے ذرائع کی جانب سے، اس خبر کا کوئی والی وارث نہیں تھا. لیکن جو چیزیں، جن چیزوں کا دعویٰ کیا گیا، پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز کی گئیں، تو اس پر اب فرا گوگی یا فرد شہزادی نے ایک نوٹس، لیگل نوٹس سرو کیا ہے یا سرو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ لیگل نوٹس ہے کیا، یا کس کو سرو کیا جائے گا؟ یہ جناب میں آپ کے سامنے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فرا گوگی یا فرد شہزادی نے تفصیلات لیک کرنے کے معاملے پر، یعنی اس کے جو اثاثے ہیں، اس کی جائیداد ہے، وہ لیک کرنے کے معاملے پر چیئرمین نیب جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ڈی جی ایف آئی ہے جو کہ کیریئر پولیس سروس کے ہوتے ہیں یا پولیس آفیسر ہوتے ہیں، اور گریڈ 22 کے آفیسر ہوتے ہیں. آئی جی پنجاب وہ بھی پولیس سروس کے اور گریڈ 22 کے افسر ہوتے ہیں. اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو لیگل نوٹس بھجوایا ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن بھی بڑا سینئر لیول کا عہدہ ہوتا ہے. اب لیگل نوٹس کے مطابق فرد شہزادی کے خلاف جاری انکوائری کی دستاویزات لیک کی گئیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کے پاس تمام دستاویزات کیسے پہنچیں، یہ اس لیگل نوٹس میں سوال کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت میں نے یہ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ سنی، اس سے کافی دیر پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً دن کے 12 بجے کے قریب اس حوالے سے آلریڈی جو ایک ٹیلی ویژن اینکر ہیں، پہلے نیوز ریڈر ہوتی تھیں جیو ٹیلی ویژن پر، غریزہ فاروقی،
انہوں نے آلریڈی اس خبر کے حوالے سے ٹویٹ کر دی تھی۔ اس لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں اور تمام جائیدادیں ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ فرج شہزادی کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ سوائے یوتھیوں کے کوئی شخص یہ بات سن کر اس بات پر یقین کرے گا کہ ان کا وہ کاروباری خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ان کا پاکستان کے سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ نوٹس میں کہا گیا کہ اطاعت آرن کا فون ریکارڈ دیکھا جائے اور ان کو یہ دستاویزات کس نے فراہم کی یہ بھی معلوم کیا جائے۔ فرج شہزادی کے لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ دستاویزات لیک کرنے والے تمام افراد کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ پتہ نہیں یہ کتنے کروڑ کتنے ارب کا لیگل نوٹس ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی اور آپ کے احساسوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جس کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو آپ پاکستان واپس تشریف لیں، یہاں عدالتوں میں جائیں۔ عدالتوں میں اتنا ظلم بھی تو نہیں ہے، لیکن ہمیں تو بعض ذرائع کی جانب سے یہ تک کہا گیا ہے کہ آپ اپنی پسند کی شرائط پر، یعنی آپ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں بشرا بی بی یا بشرا بیگم کے خلاف، عمران خان کے خلاف، عثمان بزدار کے خلاف، بشرطے کہ آپ کے بچوں کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے، بشرطے کہ آپ کے تمام اثاثے جو ہیں وہ محفوظ رہیں، ان کو بھاگ کے سرکار ضبط نہ کیا جائے، بشرطے کہ آپ کا نام بھی ای سی ایل سے نکال دیا جائے، بشرطے کہ آپ کے خلاف جو ریڈ نوٹس انٹرپول کا جاری کروایا گیا ہے، حکومت پاکستان اس سے دستبردار ہو جائے، آپ پاکستان آئیں، آپ پاکستان میں ایک پریس کانفرنس کریں، کسی عدالت میں جا کر یہ بیان دے دیں کہ جناب میں نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ فلاں 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 لوگوں کی ایما، خواہش یا کہنے پر کیا ہے۔ جہاں تک بات یہ رہی تو اب پتہ نہیں اس لیگل نوٹس کی حیثیت کیا ہے کہ ایک ملزم جو کہ پاکستان میں متعدد مقدمات میں مطلوب ہے اور ملک سے باہر ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ شاید ان کے پاس مالٹا ایک یورپین ملک ہے، وہاں کی شہریت یا پاسپورٹ ہے، لیکن اگر حکومت چاہے تو کسی بھی شخص کو، اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں بینک آف پنجاب سکینڈل میں ایک نامزد ملزم تھے ہمیش خان، اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو وہاں سے بلایا گیا تھا امریکہ سے۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ایک آئی تھنک ایڈمرل منصور الحق ہوتے تھے جو کہ نیوی کے چیف رہے تھے، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، وہ ان کو پاکستان بلایا گیا تھا۔ تو اگر حکومت چاہے تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جہاں تک فرا گوگی یا فرج شہزادی کا یہ لیگل نوٹس ہے تو یہ ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا نہیں ہے، یہ پاکستان کے اس نظام عدل، قانون اور تحقیق کے اوپر تماچا ہے کہ ہم نے ماضی میں کبھی کسی بڑے ملزم یا مجرم کو سزا نہیں دی، ان کے نام درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہیں، اور آج بھی پاکستان کو لوٹنے والے پاکستان کے اندر معزز بن کر دندناتے پھر رہے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔